بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو ایشوز کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو لندن پلان ہے جو پچھلے 7-8 دنوں کے اندر لندن کے اندر بیٹھ کے نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے اور پھر چھوٹو زرداری، بلاول زرداری صاحب وہاں پر خود گئے اور پھر ساری چیزیں طے ہوئیں۔ اس لندن پلان کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور بڑا خطرناک لندن پلان ہے۔ اس میں جب یہ وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، تو بننے کے بعد جب انہوں نے وزارتوں کے لیے نام مانگے تھے تو آصف زرداری صاحب نے کمال چلاکی کے ساتھ انہیں کہا کہ پہلے ہمارے ساتھ مستقبل کی کوئی ڈیل کریں، اگلا الیکشن ہم کیسے لڑیں گے، کس طرح لڑیں گے۔ اور پنجاب سے انہوں نے 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تقریباً 40 کے قریب صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر اتحاد اور اتفاق سے الیکشن لڑنے کا جناب پروپوزل دی، جو نون لیگ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی نے حسین حقانی کے ذریعے سے جو بائیڈن انتظامیہ سے رابطہ کیا، جو بائیڈن انتظامیہ نے پھر امریکن اسٹیبلشمنٹ اور CIA کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ لندن گئے، لندن جا کے پھر وہیں پہ بلاول زرداری آئے اور پھر نواز شریف صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور پھر انہوں نے کمٹمنٹ دی 20 سیٹوں کی قومی کی اور تقریباً 40 کی صوبائی کی، اور اس کے بعد پھر آپ کی یہ ساری جو ہے وہ کابینہ تشکیل پائی۔ اس لندن پلان کے اندر بنیادی طور پہ جو چیزیں تو سامنے آئیں وہ تو یہ آ گئیں، آپ کو بہت سے تجزیہ نگاروں نے بھی اس کے متعلق بتا دیا ہوگا، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پاک فوج کی اینٹیٹی کو، وجود کو، اس کے ڈسپلن کو بڑا سلو پوائزن کے ذریعے سے تار کرنا ہے۔ یہ اس لندن پلان کا حصہ ہے، اور یہ اس مداخلت ایکول ٹو سازش کر کے جو عمران خان صاحب کی حکومت گرا کے ان انجمن غلامان امریکہ کو جو لایا گیا ہے، اس کے بھی جو فیوچر پلانز ہیں اس میں یہ ایک تھا۔ اس لندن پلان کے اندر پھر اس کو فائنلائز کیا گیا، جس کے بعد آصف زرداری صاحب نے چول ماری۔ انہوں نے ایک کور کمانڈر کے حوالے سے اس کا نام لے کے کہا۔ بیگم صفدر امان نے آج سے 2 دن پہلے ایک میڈیا ٹاک کے اندر انتہائی نیگیٹو طریقے سے پری پلانڈ سوال پوچھوایا گیا۔ وہ صحافی کے جو ان کا پپٹ ہے، جو اس وقت بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے والا اور ان کی پارٹی کا اور عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کے بغض کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، اس سے جان کے سوال پوچھوایا گیا۔ پھر آگے سے جواب ایسا دیا گیا کہ ایک آرمی کے کور کمانڈر کی پرسنالٹی کو مشکوک کرنا۔ پھر نجم سیٹھی کی طرف سے اسی طریقے کی جناب الٹی سیدھی باتیں۔ پھر جلسے جلوسوں کے اندر آرمی چیف کا نام لے کر، کبھی کسی کور کمانڈر کا نام لے کر، یہ پورا ایک پلان ہے۔ کبھی یہ سیاسی جلسے جلوسوں میں یا سیاسی میٹنگز میں اوپنلی، یا کوئی پولیٹیکل لیڈر فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے یا تھرڈ ایئر کے، وہ اس انداز سے کبھی بھی آرمی چیف کو یا آرمی کے کور کمانڈرز کو یا آرمی کے امپورٹنٹ جو کرتا دھرتا ہے ان کے حوالے سے پاکستان میں کوئی نیگیٹو پازیٹیو اس انداز سے ڈسکشن نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ڈسپلن تھا، اور آئین کے اندر ایک چیزیں ڈیفائن ہے اس حوالے سے۔ لیکن بدقسمتی سے اسی لندن پلان اور اسی سازش ایکول ٹو مداخلت کے تحت اب پاک فوج کے آرمی چیف، مختلف کور کمانڈرز، ان کے حوالے سے جس انداز سے بات کی جا رہی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی الارمنگ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پولیٹیشین، کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے کہ میں آرمی چیف کا نام لے کے یا کسی کور کمانڈر کا نام لے کے میں کسی پولیٹیکل جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر میں ان کے اوپر کرٹیسزم کروں، میں ان کو کرٹیسائز کروں۔ یہ قطعاً بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اور پاکستان کے سروائیور اور بقا کے بھی یہ خلاف ہے۔ کیوں؟ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا، اور آج سے 2 دن پہلے بھی کہا، کہ پاکستان کے اتحاد اور سالمیت کا واحد ضامن ادارہ وہ پاک فوج ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہی، اور بالکل ٹھیک کہی، کہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے جو پاکستان کی اتحاد اور سالمیت کی اس وقت ضامن ہے۔ باقی ساری لوکل کچھ ڈویژنز کی اور کچھ ضلعوں کی جو جماعتیں بن چکی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور تیسری میں نے ایڈ کر دی تھی اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ پاکستان کی واحد قیادت عمران خان صاحب ہے، جو پورے پاکستان کو متحد اور متفق رکھ سکتی ہیں، جو ہر گلی کونے، کھدرے، صوبے، وفاق اور جتنے انتظامی یونٹس ہیں
وہاں پر پاپولیرٹی بھی رکھتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں احترام بھی رکھتی ہیں. تو پاک فوج کی ڈگنیٹی، پاک فوج کی سالمیت، پاک فوج کی روایات اور پاک فوج کے ڈسپلن کے برخلاف یہ جو زرداری، یہ جو بیگم صفدر امان، یہ جو نجم سیٹھی جیسے امریکن سٹوجز ہیں، یہ پری پلانڈ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ پری پلانڈ، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ایک دفعہ ایک بندہ سویا ہوا تھا، اچانک اٹھا، اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. ایک چوک میں جناب وہ باہر سڑک پہ سویا ہوا تھا. لوگوں نے آ کے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے اوپر سے چوہا گزر گیا ہے. لوگوں نے کہا یار لکھ دی لعنت ہے تیرے سے، ایک کلا چوہا لنگیا ہے جناب تجھے کھپ آئی اور پورا مجمع اکٹھا کرتا، ساڈا بھی ٹائم ضائع کیتا ہے نا. اس نے کہا بھائی جان میں چوہا گزرنے کے اوپر نہیں رو رہا، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ چوہا گزرا ہے، رستہ بن گیا ہے. آج چوہا گزرا ہے، کل ہاتھی اگر اسی رستے سے گزر گیا میرے اوپر سے تو میرا کیا بنے گا؟ تو جناب ابھی یہ صرف ڈسکشن کرنا، آرمی چیف کا نام لے کے، کور کمانڈرز کا نام لے کے، آرمی کے جنرلوں کا نام لے کے یہ ایک رستہ بنا رہے ہیں جو کہ فیوچر کے اندر ایک انتہائی نقصان دہ ماحول کی طرف جائیں گے. تو میں یہ ایڈوائز دوں گا، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ تمام سٹوجز یہ پری پلانڈ پاک فوج کے حوالے سے اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں جو انتہائی قابل مذمت ہے. جہاں تک آرمی چیف کی تعیناتی کی بات ہے، نومبر کے شروع میں جس پارٹی کی حکومت ہوگی، جس پارٹی کی، اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ نامینیٹ کر دے گا. جس کو بھی نامینیٹ کرے گا. روایات ہے 3 یا 4 یا 5 جو نام آتے ہیں اس میں سے وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس میں سے کسی ایک کو نامزد کر دے گا. اس کو اتنا اچھالنا، اس کی اتنی ہائپ کریٹ کر دینا، کسی کو پلس کے طور پہ پیش کرنا، کسی کو مائنس کے طور پہ پیش کرنا، یہ پاکستان کی سیاسی روایات اور ملٹری کی روایات کے انتہائی برخلاف ہے. اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ سالمیت کے خلاف یہ سارا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ.